امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو معاہدہ کرنے آبِ ہرمز کھولنے کے لیے دیا گیا 10 دن کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ 48 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ صدر ٹرمپ نے مارچ کے اواخر میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران کو 2 دن کی ابتدائی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اسی دوران پاکستان نے تاریخی سفارتکاری کرتے ہوئے اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کی کوششیں شروع کی، تو ٹرمپ نے یہ کہہ کر کہ ایران کی طرف سے مثبت اشارے مل رہے ہیں، ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 10 دن کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس دوران ٹرمپ اور ان کے وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے متعدد مواقع پر بیانات دیے کہ ایران کی فضائیہ، فضائی دفاعی نظام اور ایران کی بحریہ سمیت ان کے میزائل اور ڈرون کے حملوں کی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز ایران نے امریکہ کے 3 جنگی جہاز اور 2 ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ کم از کم ایک جہاز کے گرنے اور اس کے پائلٹ کے لاپتہ ہونے کی خود صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے۔ اس واقعے کے بعد صدر ٹرمپ پر اندرونی دباؤ بڑھ گیا ہے، کیونکہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے الفاظ میں امریکی عوام جن کی اکثریت پہلے ہی جنگ کے خلاف رجحان رکھتی ہے، اسے جہازوں کا گرنا اور پائلٹ کا لاپتہ ہونا کسی طور قبول نہیں ہوگا۔ اس دباؤ کے تناظر میں صدر ٹرمپ نے آج اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان دیا ہے کہ انہوں نے ایران کو معاہدہ کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا تھا۔ وہ وقت اب ختم ہو رہا ہے، 48 گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ خدا کی شان ہے۔ معاہدے کے لیے مذاکرات کے امکانات اس وقت معدوم ہو گئے تھے جب ایک امریکی اخبار نے یہ خبر دی کہ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم ان امیدوں کو آج نئی تقویت اس وقت ملی جب ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی میڈیا پر غلط بیانی کا الزام لگایا اور کہا کہ ایران نے کبھی جنگ بندی مذاکرات کے لیے پاکستان جانے سے انکار نہیں کیا اور جنگ بندی کی پاکستانی کوششوں پر ایران اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ ایران نے امریکی طیارے F-15 کو مار گرانے میں انفراریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی۔ یہ سسٹم ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ امریکی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی اسے جیم کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکہ کی کھربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی اس انفراریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی کو پکڑنے سے محروم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم پیغام، وقفہ ماں کی صحت اور بچے کی بہتر پرورش کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان طے شدہ شرائط کے مطابق مدت پوری ہونے پر متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر واپس کر رہی ہے۔ ایک معمول کے عمل کو غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ UAE کے مالی ذخائر سے متعلق حالیہ تبصرے بے بنیاد اور حقیقت کے منافی ہیں۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ذخائر 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے۔ UAE کے ذخائر پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مضبوط حمایت کا مظہر ہیں۔ پاکستانی عوام پاک امارات دوستی کے قیام میں شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان UAE کے ساتھ مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم پر قائم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے حامل افراد کو ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ریلیف کی رقم فراہمی کا آغاز کر دیا ہے۔ مؤثر اور شفاف نظام کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں اور ویگنوں اور گڈز ٹرانسپورٹ کے ٹرکوں اور مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی ہے۔ کوشش ہے کہ معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جلد سے جلد ممکن ہو۔ مشکل وقت میں اپنی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل حالات میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی کفایت شعاری اور سادگی کے اقدامات سے بچائے گئے رقم کو عوام پر خرچ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایران پر غیر قانونی طور پر مسلط کی گئی جنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ دعاگو ہیں کہ پاکستان سمیت جو قوتیں جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں انہیں کامیابی ملے۔ خطرہ ہے یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ گڑھی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو صہیونی قوتیں ایران، لبنان اور دیگر ممالک پر حملے کر رہی ہیں وہ اس لیے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہی کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا ایٹمی پروگرام پاکستان کی ڈھال ہے۔ بلاول ہاؤس کراچی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب منعقد کی گئی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فاتح خانی کی دعائے تقریب میں فریال تالپور اور پیپلز پارٹی کی خواتین اراکین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔